عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کریں. ہمارا امام ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر نہیں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا وقت کا امام ایک ہمدم دوست، ایک شفیق باپ اور مہربان اور حقیقی بھائی کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے. عزیزان محترم، ہمارے امام سے بالکل ویسا ہی رابطہ ہے جیسا ایک نومولود بچے کا اپنی ماں سے رابطہ ہوتا ہے. ہمیں اپنے امام سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہم امام کے قیام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم امام کے ظہور کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کیا ظہور کی امام کو ضرورت ہے یا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے؟ امام قیام کر چکے ہیں، امام غیبت میں نہیں ہے. احادیث میں ملتا ہے کہ امام کو اسی طرح سے رزق مہیا ہوتا ہے جیسے ایک زندہ انسان کو رزق مہیا ہوتا ہے. امام قیام کر چکے ہیں، امام غیبت میں نہیں ہے. غیبت میں ہم لوگ ہیں، ہماری نظروں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. جب ہم صبح اٹھ کر اپنے وقت کے امام کو سلام کرتے ہیں تو یقیناً کیونکہ سلام دینا واجب ہے، ہمارا وقت کا امام بھی ہمیں سلام کرتا ہے. لیکن ہمارے کان سن نہیں سکتے، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. ہم اپنے اوپر نجاسات کو، گناہوں کو اس قدر غلبہ کر چکے ہیں کہ ہم اس دنیا کی شہوات سے، دنیاوی چیزوں سے باہر نہیں آ رہے. آج اسلام ہم سے دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دشمن ہماری جڑیں کاٹنے کو لگے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے ہے یہ پشاور کا واقعہ، یہ سعودیہ کا واقعہ، یہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں. آج کس طرح سے ہمارا قتل و عام کیا جا رہا ہے، لیکن آج بھی ہم بیدار نہیں ہیں. 2 روز 6 روز 4 روز دھرنے ہوئے، بس ہمیں عادت سی ہو گئی ہے. عزیزان محترم، ہم 3-4 دن دھرنے دیتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا شہیدوں کے لہو کا جواب ہمیں دینا نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا وقت کا امام ہم سے پوچھ نہیں سکتا کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف ہم آواز بلند کریں؟ کیا صرف ہم دھرنے دیں؟ کیا صرف ہم اپنی یہ گزارشات حکومت کے سامنے رکھیں؟ یا ہمیں قیام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے؟ آج جوان بچوں کو یوٹیوب، ٹک ٹاک اور مختلف سافٹ ویئرز کی طرف لگا دیا گیا ہے. انہیں قرآن سے، انہیں کتابوں سے دور کر دیا گیا ہے. دشمن کتنی دقیق طریقے سے ہماری جڑوں کو کمزور کرنے میں لگا ہے، لیکن ہم بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. ہماری آنکھوں پر اتنے سارے پردے پڑے ہیں، ہمیں اتنی دنیاوی چیزوں کی طرح راغب کر دیا گیا ہے. ہمیں ہمارے بچوں کو ذہنوں کو واش کرنے کے لیے اس طرح کی گیمز بنا دی گئی ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بنا دی گئی ہیں، بچوں کو کارٹون پہ لگا دیا گیا. عزیزان محترم، آج ایک بچہ جب کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت نہیں سنائی جاتی، اسے نماز نہیں بتائی جاتی، اسے خداوند تعالیٰ کا نہیں بتایا جاتا. ہاں، ایک ماں اپنے بچے سے جان چھڑانے کے لیے اسے کارٹون لگا کے دے دیتی کہ وہ کارٹون دیکھتا رہے گا. اس کی کیا پرورش ہو رہی ہے؟ کیا اس سب کا ہمیں جواب نہیں دینا؟ کیا خداوند تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ کیا تم نے میری امت، میرے محبوب کی امت جب قتل ہو رہی تھی تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا؟ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے. یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ ٹک ٹاک، یہ کسی کام نہیں آنا. یہ دن بدن ہمارے نفس کو، ہماری روح کو برباد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے دل کو مردہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے خالق پروردگار سے دور کرتے ہوئے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں بیداری کی ضرورت ہے. جب ایک انسان خود نہیں چاہے گا اپنے آپ کو بہتر کرنا، اسے کوئی بہتر نہیں کر سکتا. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے تاریخ کے واقعات کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں، لیکن قرآن نے انہیں منافق کہا ہے. عزیزان محترم، کسی کے بولنے سے، کسی کی نصیحت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ایک انسان اپنے آپ کو خود بیدار کرنے کی کوشش نہ کرے. جب تک ایک انسان اپنے آپ سے خود یہ عہد نہ کرے کہ آج کے بعد سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں آج کے بعد سے وقت پہ نماز پڑھوں گا، آج کے بعد سے نماز کی پابندی کروں گا، آج کے بعد سے خدمت خلق کروں گا. یہ اسلام کی تعلیمات، یہ اسلام کی احادیث، یہ دن بدن ہمارے بچوں سے دور کی جا رہی ہیں. آج ممبروں پر کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے.
علماء کرام نے بیان کیے ہیں، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم، سب چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں۔ لیکن آج بھی اگر آپ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے خدا سے یہ عہد نہیں کرتے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، تو عزیزان محترم اس قوم کی تقدیر تب تک نہیں بدلتی جب تک وہ قوم اپنے آپ کی تقدیر بدلنے کا عہد نہ کر لے۔ حدیث میں ملتا ہے عزیزان محترم کہ جب ایک قوم پر خداوند تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ آج ذرا آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، آپ خبروں کو اٹھا کر دیکھیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے ظاہر سے نہیں، اپنے باطن سے اٹھا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے خبروں پر۔ عزیزان محترم ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے آپ سے عہد نہ کیا، یقین جانے ہم کل بھی عہد نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے آج اپنے آپ کو بیدار نہ کیا تو یہ حادثے روایت ہیں۔ ہماری شیعہ قوم شہیدوں کے جنازے اٹھا کے تھکی نہیں ہے، ہماری روایت رہی ہے، ہم جنازوں کو اٹھاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں عزیزان، اب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں چند نعرے لگا کر، چند جلوس نکال کر، چند آوازیں بلند کر کے، کیا ان چیزوں سے جب ہم نے دیکھا کہ نہیں رک رہا تو اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عزیزان محترم ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اگر کسی سے جنگ کرنی ہے تو وہ اپنے نفس سے جنگ کرنی ہے، ہم نے شیطان سے جنگ کرنی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو اس ٹائم موجود ہے وہ شیطان ہے۔ ہم امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا کر اپنے دل کو سکون تو دے دیتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ہم اپنے اصلی دشمن کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔